بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ اب یہ وہی بات آ گئی۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ ہم ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، من و سلوہ۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ۔ دعا مانگیے آپ اپنے رب سے کہ وہ ہمیں اس کھانے میں سے دے جس کو زمین اگاتی ہے۔ اچھا زمین کا کھا رہے ہوتے تو انہوں نے آسمان والا کھانا مانگنا تھا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام والوں نے کہا تھا، ان کے ماننے والوں واریوں نے کہ آسمان سے کھانا نازل ہو۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے، ہمیشہ جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے نا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اور جو نہیں ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ زمین سے اگنے والی اجناس، ساگ اور ککڑی اور گندم، گیہوں، بعض نے اس کا ترجمہ یہ لہسن بھی کیا ہے، تھوم، کیونکہ فوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کے لیے فوم سے ہی تھوم بن گیا، مسور اور پیاز۔ تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ زمین کی جو چیزیں نا یہ دی جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير۔ اللہ نے فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے؟ کوئی جنتی خوراک ہے، ہر چیز پوری ہے، اب تم زبان کے چسکے کے لیے اگر زمین کی چیزیں مانگ رہے ہو، یہ ادنا ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے، وہ اعلیٰ خوراک ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ اب اگر یہ تم یہ چاہ رہے ہو نا تو پھر اس کے لیے تو تمہیں پھر حالوائی کرنی پڑے گی۔ ہاں جی، زمین میں تو پھر آپ کو حال ہی چلانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نہ تم حال چلاؤ نہ دانا بو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اگائے، ایسے نہیں ہوگا۔ زمین کی خوراک ہے، پھر ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی، نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم۔ اچھا اب اتر جاؤ زمین میں، تمہیں اس میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم نے مانگی ہے۔ یعنی ظاہر اگانا تو اللہ نہیں ہے نا، تم ہل چلاؤ زمین میں، بیج بو، محنت کرو، اللہ کی طرف سے بارش آئے گی، ایریگیشن کا انتظام ہوگا، اور شام آپ کو پتہ ہے ویسے ایریگیشن کے اعتبار سے بڑی فٹ جگہ ہے سٹل ابھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوراک دے گا، اب تم نے جو ہے نا وہ کمٹمنٹ کے ساتھ زمین میں کرنی ہے محنت۔ اب چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جنتی خوراک کو ریجیکٹ کر کے اور ادنا خوراک کی طرف توجہ کی، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا اس پہ بھی آیا۔ یہ دوسرا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله۔ ہم نے ان پر تھوپ دی ذلت اور غربت، اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے۔ کس لیے ہوئے؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں اللہ کی آیات کا انکار کیسے کرتے تھے؟ وہ ہے ہی مسلمان تھے۔ تو یہاں کفر کا لفظ آیا، ہمارے یہاں پہ ہم کوئی آیت کافروں والی پیش کریں کہتے ہیں کافروں کے بارے میں، ہمارے بارے میں نہیں۔ اور سر کفر کا عربی مطلب ہے انکار کرنے والا۔ جو بے نمازی ہے وہ مسلمان ہو کے بھی کافر ہے، اپنے عمل سے وہ انکار کر رہا ہے۔ اس لیے مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو کہہ رہے کہ انہوں نے کفر کیا، کہ اللہ تعالیٰ کے چند احکام ماننے چند چھوڑ دیے اللہ کی آیات کے ساتھ۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا، وقت کے پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے۔ کیوں بھائی؟ جب وقت کا پیغمبر آتا تھا وہ کہتا تھا کہ تم کتاب کی تعلیم چھوڑ چکے ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا،
ایون عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتے تھے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو یروشلم میں جاتے تھے، ہیکل سلیمانی کے اندر جا کے جہاں علماء یہود تھے، اور وہاں جا کے کہتے تھے کہ تم لوگوں کو تو کہہ رہے ہو حرام خوریاں نہ کرو، خود سب سے بڑے حرام خور ہو۔ سر یہ بات کون سنتا ہے؟ اور یہ دیکھ لیں اتنی سخت بات ہے کہ وقت کا پیغمبر، اور پیغمبر خود یہودی پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی النسل تھے، یہ بھی نہیں تھا کہ کسی دوسری جگہ پیغمبر تھا، ان کی اپنی نسل سے تھے۔ انہوں نے جب مولویوں کو کہا تم حرام خوری کرتے ہو، انہوں نے کہا قتل کرو اسے۔ اگر وقت کا پیغمبر صحیح بات کرے تو مولوی جو ہے اس کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں، تو مجھے آپ کو کدھر چھوڑنا ہے؟ انہوں نے، لوگ کہتے ہیں جی اتنی امت تھی، حسین کیوں قتل ہو گئے؟ سر یہ تو قرآن بتا رہا ہے نا حسین کیوں قتل ہوئے۔ جب بھی کوئی حق کی بات کرے گا اسے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ جب وقت کے پیغمبروں کو یہ لوگ قتل کر دیتے تھے تو پیغمبروں کے جانشین کو قتل نہیں کریں گے جو انہیں بتائے گا یہ سچائی ہے، یہ برائی ہے۔ اس امت نے بھی دیکھے کتنے بڑے بڑے علماء کو قتل کیا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ پلا کے قتل کیا گیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت علی کے شان میں خصائص علی لکھنے کے اوپر قتل کیا گیا۔ اسی کو میں نے فکر حسین کا نام دیا کہ آپ چاہے اکیلے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوں اور قتل کر دیے جائیں، آپ سید الشہداء ہیں۔ المستدرک علاقے میں حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور لوگ اسے قتل کرتے ہیں، حکمران اسے قتل کرتے ہیں۔ دجال کے خلاف جو آخر میں امتی ایک کھڑا ہوگا، بخاری مسلم میں آتا ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے، نبی علیہ السلام فرمایا وہ اپنے زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا، کیونکہ وہ اکیلا کھڑا ہوگا۔ اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جب انبیاء کو قتل کیا ناحق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پہ ایسے مسلط ہوا، ان پہ ذلت طاری ہو گئی، غریب الوطنی، آج تک غریب الوطنی ہے۔ یہ اب جا کے کچھ سکون آیا اس 20ویں صدی کے اندر، اور ابھی 21ویں میں دوبارہ وہ اپنا اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادروائز پوری ہسٹری میں انہوں نے بڑی مصیبت کاٹی ہے، ابھی بھی سکون سے تو نہیں ہے، ظاہر ہے ہر وقت ان کو دھڑکا تو لگا رہتا ہے۔ ابھی عذاب کا آخری کوڑا ان کے اوپر باقی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا انہوں نے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا پہ اتارے گا اور پھر عذاب استیصال ان کے اوپر آئے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے مسیح بن کر آئے تھے، منجی بن کے آئے تھے، ان کی کتابوں میں موجود تھا ایک پیغمبر آئیں گے، جب وہ آئے تو ان کو انہوں نے دجال کہا، اور جب دجال آئے گا، مسیح الدجال، جھوٹا جو مسیح ہوگا، اس کو یہ مسیح مان لیں گے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ تو سر یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ دوسرا یونیورسل ٹروتھ بھی اس امت کے اوپر بھی اسی طریقے سے اپلائی ہوگا۔ اگر یہ علماء حق کو قتل کریں گے، ان کی آوازوں کو دبائیں گے، اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، جو ان کو جھنجھوڑے گا اس کے اوپر یہ فتوے لگائیں گے، جو کہ یہ کرتے آ رہے ہیں ابھی تک، تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔